آج ہماری ہفتہ وار ہونے والی علمی نشست چھٹے مرحلے میں داخل ہو گئی۔ آج ہماری چھٹی نشست ہے جس کا عنوان ہے پکارو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں پارہ نمبر 18 سورہ نور آیت نمبر 63 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم لبعض، میرے رسول کو اس طرح نہ پکارا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو میرے حبیب کو ایسے نہ پکارو۔ ایک معنی علماء نے یہ بیان کیا ہے جو ہمارا آج کا عنوان بھی ہے، وہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے، اللہ فرماتا ہے جس طرح تم ایک دوسرے کو نام لے کے پکارتے ہو، ایک دوسرے کا نام لیتے ہو اور آواز دیتے ہو، میرے حبیب کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارنا بلکہ یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا۔ 30 کے 30 پاروں میں سے کسی پارے میں بھی میں نے محبوب کو پکارا تو یا محمد نہیں کہا بلکہ یا ایھا الرسول کہا، یا ایھا النبی کہا، یا ایھا المدثر کہا، یا ایھا المزمل کہا، یاسین کہا۔ فرمایا میں رسول کو لقب سے پکارتا ہوں تو تم بھی نام سے نہ پکارنا، یا محمد نہ کہنا، یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا۔ یاد رکھیں یا محمد اور یا رسول اس کا ایک ہی مطلب ہے۔ یا محمد اور یا رسول کا صحابہ یا محمد کہہ کے پکارا کرتے تھے اور یا رسول بھی کہا کرتے تھے، لیکن یہ آیت جب نازل ہو گئی اس کے بعد صحابہ نے یا محمد کہنا چھوڑ دیا اور یا رسول اللہ شروع فرما لیا۔ لیکن یا محمد اور یا رسول معنی دونوں کا، کیونکہ یا محمد کا معنی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یا رسول کا معنی ہے اے اللہ کے رسول، تو اصل مسئلہ محمد اور رسول کہنے کا نہیں، اصل مسئلہ یا کہنے کا ہے، یا رسول اللہ۔ جو لوگ یا رسول اللہ کو نہیں مانتے، کہتے ہیں یا رسول اللہ لفظ ٹھیک نہیں ہے، شرک ہے معاذ اللہ، وہ بھی رسول اللہ تو کہتے ہی ہیں، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو مطلب مقصد اور مسئلہ رسول اللہ کہنے میں نہیں ہے، مسئلہ حرف یا میں ہے، یا رسول اللہ۔ یہ کہنا جائز ہے کہ نہیں؟ آئیے بغیر تمہید کے ہم قرآن پاک سے ہی شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا النبی، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یا ایھا الرسول، یاسین۔ اللہ نے تو خود یا رسول اللہ کہہ کے پکارا۔ یہ سارا ان سارے لفظوں کا کیا مطلب ہے؟ اللہ یا کہہ کے پکارا، اے چادر اوڑھنے والے محبوب، اے چادر لپیٹ کے سونے والے محبوب، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی۔ تو یہ سارا تو اللہ خود بیان فرما رہا، اور یہ صرف نبی کو ہی نہیں یا کہا اللہ نے ہمیں بھی یا کہہ کے پکارا۔ یا ایھا الذین آمنو، عربی کے اندر یا ایھا تین چیزیں، ایک ہے یا، ایک ہے ایھا، ایک ہے یا ایھا، یا علیحدہ ایھا علیحدہ، اور ایک یہ ہے دونوں کو ملا کے بلانا۔ تینوں کا مطلب اردو میں ایک ہی بنتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو قیامت تک آنے والے مومنوں کو پکارا، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے مصطفیٰ کے غلاموں، اے ایمان والو۔ اور یہ پتہ ہے کتنی مرتبہ پکارا ہے اللہ نے؟ پورے قرآن میں یا ایھا الذین آمنو کا لفظ 89 مرتبہ آیا۔ اب آپ کہیں گے جی یہ تو اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کو کہتا تھا جو وہاں موجود تھے، تو مسئلہ تو یہ ہے جو موجود نہیں ہے اس کو پکارنا جائز ہے کہ نہیں؟ وہ تو صحابہ سامنے بیٹھے ہوتے تھے تو اللہ کہتا تھا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ پھر میرا سوال آپ سے یہ ہے، وہ جو عالم ارواح میں روحوں کو اکٹھا کر کے رب نے کہہ دیا تھا الستو بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں،
تو سب نے کہا تھا قالوا بلا، مولا تو ہمارا رب ہے۔ تو یہ دور اور نزدیک کا معاملہ بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ عالم ارواح ہو وہ بھی اللہ کے سامنے، عالم دنیا ہو وہ بھی اللہ کے سامنے، عالم برزخ ہو وہ بھی اللہ کے سامنے۔ 1400 سال پہلے ابو بکر اور عمر اور عثمان و علی اور جتنے صحابہ ہوتے تھے، جب ان کا زمانہ تھا وہ بھی اللہ کے سامنے تھے۔ اب ہمارا زمانہ ہے، ہم بھی خدا کے سامنے۔ اللہ نے یہ قیامت تک ساری امت کو کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب آئیے حدیث نمبر 1، پہلی حدیث جو میں یہاں کوٹ کر رہا ہوں اس دلیل پر، یہ میرے سامنے مشکات المصابیح کتاب ہے۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ مشکات المصابیح۔ بخاری اور مسلم کے اندر جو حدیثیں دونوں میں آئی ہیں نا، بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے، صاحب مشکات نے مشکات المصابیح میں سب حدیثوں کو اکٹھا کیا، اور یہ کتاب میں نے خریدی ہے مدینہ شریف سے، مسجد نبوی کے سامنے مکتبہ تھا، وہاں سے میں نے یہ کتاب خریدی۔ مشکات المصابیح صحیح حدیث کی کتاب ہے۔ اس کتاب کو کھولیے اور اس کا جو سب سے پہلی حدیث ہے وہ میں آپ کو برکت کے لیے سناتا ہوں۔ یہاں میں نے ترجمہ لکھا ہے، اصل میں آپ کو عربی سے پڑھ کے سنا رہا ہوں تاکہ ہم وہ لفظ سن لیں جو مصطفیٰ کی لبوں کو چھو کے نکلے۔ یہ میں نے سرخ رنگ کی لائن لگائی ہوئی ہے، نظر آ رہی ہے سب کو؟ یہ مشکات المصابیح کی سب سے پہلی حدیث ہے، سب سے پہلی۔ کیا حدیث ہے؟ اس کو حدیث جبریل بھی کہتے ہیں۔ اب میں مختصر کر کے مفہوم صرف سنا دیتا ہوں آپ کو، ساری حدیث میں ٹائم کافی لگ جائے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں حضور کے پاس بیٹھے تھے تو ایک شخص آیا، میں نے حدیث جبریل پہ پورا جمعہ بھی پڑھایا ہوا، حدیث جبریل پہ پورا خطاب ہے میرا، نیٹ پہ موجود ہے، یوٹیوب پہ، حدیث جبریل کے موضوع پر، اسی حدیث کے موضوع پر۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا حضور کی خدمت میں تو ایک شخص آیا، اس کے بال سیاہ ہیں، چہرہ سفید ہے، لباس سفید ہے، تو وہ مدینے کا بھی نہیں تھا اور مسافر بھی نہیں لگتا تھا، کیونکہ مسافر ہوتا تو گرد چہرے پہ کپڑوں پہ پڑی ہوتی، اور اگر مدینے کا ہوتا تو ہم نے دیکھا ہوتا۔ پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا حضور کی مجلس میں آیا ہے اور دونوں گھٹنے جوڑ کے اتحیات کی صورت بیٹھا ہے حضور کے سامنے، اور نبی پاک علیہ السلام سے جو سوال کیا، پہلا سوال یا کے ساتھ حضور کو پکارنا، اس کی دلیل دے رہا ہوں۔ پہلا سوال اس شخص نے کیا کیا؟ یا محمد۔ کیا سوال کیا؟ یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، اسلام کس شے کا نام ہے؟ حضور نے اسلام کے بارے میں کہ تو گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، وہ جو 5 ارکان ہیں اسلام کے وہ بیان فرمائے۔ پھر اس نے کہا صدقتا، آپ نے بالکل سچ کہا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، سوال تو وہ کرتا ہے جسے علم نہ ہو اور تصدیق وہ کرتا ہے جو جانتا ہو۔ عجیب سوالی ہے، سوال بھی کرتا جاتا ہے، تصدیق بھی کرتا جاتا ہے، بڑا عجیب معاملہ۔ فرماتے ہیں 3-4 اس نے سوال کیے ایمان کے بارے میں بتا رہا ہوں، بڑی مختصر کر کے میں گزر رہا ہوں، حدیث بڑی لمبی ہے۔ ایمان کے بارے میں سوال کیا، قیامت کے بارے میں سوال کیا، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سوال کیا۔ یہ سارے سوال کر کے جب جانے لگا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے مجھے پکارا اور فرمایا یا عمر، یا محمد بھی آ گیا حدیث میں، یا عمر بھی آ گیا۔ لوگ یا رسول اللہ کہنے پہ جھگڑا کرتے پھرتے ہیں، یہاں تو سرکار نے امت کو یا کہہ کے پکار لیا، یا عمر، اے عمر اتدری من السائل، اور تو جانتا ہے یہ کون تھا؟ یہ جو آیا ہے جس نے سوال کیے ہیں، گھٹنے بچھا کے بیٹھا ہے ادب کے ساتھ، تو جانتا ہے یہ کون تھا؟ قلت، میں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، یا خدا جانے یا اس کا مصطفیٰ جانے۔ حضور نے کیا کہا؟ قال فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، فرمایا یہ اللہ کا فرشتہ جبریل تھا، تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔ یہاں اب میرا موضوع تو اور ہے لیکن میں تھوڑی ادب کی بات کرتا چلوں ذوق کے لیے۔ کیا سکھانے آیا تھا؟ سارے بولیے، کیا سکھانے آیا تھا؟ کیا سکھانے آیا تھا؟ پکی بات ہے، حدیث کے لفظ آ گئے نا، دین سکھانے آیا تھا۔ یہ جو دین سکھانے آیا ہے نا،
اس نے سوال بعد میں کیے ہیں، عطایات میں پہلے بیٹھا تھا، ادب کے ساتھ پہلے بیٹھا تھا۔ اس کا مطلب ہے دین شروع ہی ادب مصطفیٰ سے ہوتا ہے۔ وہ جو دین سکھانے آ رہا ہے پہلے ادب بتا رہا ہے، تو دین ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب کا نام ہے۔ تو یہ حدیث مشکات المصابیح کی سب سے پہلی حدیث میں نے آپ کو دکھائی، جس میں حضرت جبریل نے حضور کو یا محمد کہا، حضور نے حضرت عمر کو یا عمر کہا۔ اب اگلی حدیث مبارکہ یہ مسلم شریف کی ہے، یہ صحیح مسلم شریف مکتبۃ البشریٰ کا چھاپا ہے اور جلد نمبر 7 ہے۔ ویسے جو پرانے چھاپے کی کتابیں ہیں نا وہ 2 جلدوں میں ہے مسلم شریف۔ یہ مکتبۃ البشریٰ دیوبند مکتبہ فکر کا مکتبہ ہے، انہوں نے 7 جلدوں میں کر کے چھاپی ہے، ذرا تفصیل سے حاشیہ لکھ کے، اس لیے یہ جلدیں زیادہ ہو گئی ہیں۔ تو 7 نمبر جلد ہے، مکتبۃ البشریٰ کا چھاپا ہے، صحیح مسلم شریف ہے۔ اور یہ میرے سامنے کتاب الزہد والرقاق، رقت بیان کرنے کے باب، جس میں دل کو رقت پیدا ہوتی ہے اور محبت اور ذوق بڑھتا ہے، یہ اس کا باب ہے۔ اور اس میں بیان ہے وہ جو ہجرت کر کے حضور مکے سے مدینے آئے، اس کا بیان ہے۔ تو حدیث بڑی لمبی ہے، یہ میں نے لائن لال رنگ کی نشان آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ تو یہاں میں نے ترجمہ لکھا، یہ میں عربی سے پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں بالکل اسی الفاظ میں۔ حدیث کا نمبر ہے 7503۔ کتنی؟ 7503۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، کیسے چلے مدینے پہنچے، وہ غار ثور میں اور ام معبد کا واقعہ اور رستے میں جو کچھ معجزات تھے وہ سارا کچھ گزر کے جب مدینے پہنچے نا، اب خوشی کی انتہا نہ رہی لوگوں کی۔ فصعد الرجال والنساء فوق البیوت، بچے بڑے مرد عورت گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئے۔ جس گلی سے بازار سے محبوب نے گزرنا تھا، وہ میزبان جتنے بھی قبیلے والے تھے وہ چھتوں پہ چڑھ گئے، اور کیا کیا؟ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقِ، اور جو غلمان تھے اور خدام تھے ڈنڈوں پہ ڈنڈے مار کے یہ اعلان کرتے تھے، بچیاں دف بجاتی تھیں، غلام ڈنڈوں پہ ڈنڈے مار کے شور مچاتے تھے اور حضور کے آنے کے نعرے لگاتے تھے۔ فرماتے ہیں مرد اور عورتیں چھتوں پہ اور غلمان اور خدام گلیوں میں، کہتے کیا تھے؟ ینادونا، وہ آوازیں لگاتے تھے، نعرے مارتے تھے، یا محمد یا رسول اللہ۔ کیا نعرے لگاتے تھے؟ اے محمد، اے اللہ کے رسول، یا محمد، یہ حدیث کے لفظ ہیں، یا محمد یا رسول اللہ، وہ یہ نعرے لگاتے تھے۔ حدیث نمبر 7503 صحیح مسلم شریف۔ اللہ اکبر۔ اب اگلی حدیث مبارکہ آپ سن لیجئے، یہ جامع ترمذی شریف ہے اور جامع ترمذی شریف، اور اس کی جلد نمبر ہے 2۔ یہ 2 جلد اوپر لکھا ہوا ہے جامع ترمذی شریف، اور میں ہر اتوار کو یہ کتاب لاتا ہوں برکت کے لیے۔ ماشاءاللہ علامہ فیصل سلطانی صاحب تشریف لائے، اللہ ان کا آنا ہمارے لیے مبارک فرمائے۔ مرحبا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ توجہ ہے سب کی؟ اور یہ اتنی برکت والی کتاب ہے، میں بتا چکا ہوں پہلے بھی، محدثین فرماتے ہیں جس گھر میں یہ کتاب ہو وہاں یہ نہ کہو صفے اور گتے کی ایک جلد پڑی ہوئی ہے، وہاں یہ عقیدہ رکھو مصطفیٰ کی زبان بولتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے، اور مزے کی بات یہ ہے ہر اتوار کا جو بھی موضوع ہوتا ہے نا، ایک نہ ایک حوالہ اس کتاب میں ہمیں ضرور مل جاتا ہے۔ یہ برکت ہے اس کتاب کی۔ یہ ترمذی شریف اور یہ جلد نمبر 2 ابواب الدعوات، یہ میں نے لال رنگ کی لائنیں اوپر انڈر لائن کی ہوئی ہے، سارے زیارت کیجئے۔ یہاں میں نے اردو میں لکھا لیکن میں عربی سے پڑھ کے برکت کے لیے آپ کو سنا رہا ہوں۔ اور حدیث کا نمبر ہے 3578۔ 3578 حدیث مبارکہ ہے، حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں میں حضور کے پاس بیٹھا تھا، ان رجلا ضریر البصری، ایک شخص آیا جو نابینا تھا۔ کون آیا؟ نابینا۔ اتن نبی، وہ حضور کے پاس آیا، فقالا، اس نے کہا ادعو اللہ ان یعافینی، حضور اللہ سے دعا کریں اللہ میری آنکھیں روشن فرما دے، اللہ میری آنکھیں روشن فرما دے۔ قالا، حضور نے فرمایا ان شئت دعوت و ان شئت صبرت فہو خیر لک، حضور نے فرمایا اگر تو چاہے تو میں دعا کر دیتا ہوں،
اور اگر تو چاہے تو صبر کر، یہ تیرے لیے اور بہتر ہے۔ تو اس نے کیا کہا؟ قالا، وہ کہنے لگا فادعو، حضور دعائی فرما دو۔ محبوبہ میں چاہتا یہ ہوں آنکھوں میں روشنی آئے، تیرا جلوہ دیکھوں، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، آپ دعا فرمائیں اللہ آنکھیں روشن کر دے۔ حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں قالا، حضور نے وہ فرماتے ہیں فامرہ، حضور نے اسے حکم دیا ان یتودع، وضو کر، فیحسن وضوءہ، اچھے طریقے سے وضو کر، ویدعو بہذا الدعاء، اچھے طریقے سے وضو کر، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ، پھر یہ دعا مانگ۔ محبوب نے خود دعا سکھائی نبینے کو۔ دعا کیا سکھائی؟ لفظ سنیں آپ کا ایمان جھومے گا۔ حضور نے فرمایا یوں دعا کر، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے کہا اللہ سے کہہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں اور میں تیری طرف متوجہ ہوں تیرے نبی محمد عربی کے وسیلے سے۔ ایک ہی حدیث میں وسیلے کا ثبوت بھی آ گیا، محبوب کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اور پھر کیا کہا؟ انی یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بناتا ہوں، آپ میری شفاعت کیجئے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں کہا مولا محبوب کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ حدیث میں یا محمد کا لفظ بھی آ گیا، حدیث میں وسیلے کا ذکر بھی آ گیا، اور یہاں صرف اتنا ہی ذکر ہے، لیکن امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں اس کے آگے لفظ بھی لکھے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں ادھر اس نبینے نے دعا مانگ کے یا محمد والی دعا مانگ کے ابھی ہاتھ منہ پہ نہیں پھیرے تھے، اللہ نے آنکھوں میں روشنی پیدا فرما دی تھی۔ یہی حدیث ترمذی شریف کی اور یہی حدیث سنن ابن ماجہ، یہ 2 حوالے حدیث کے، یہ سنن ابن ماجہ شریف ہے، یہ بھی سیاہ ستہ کی کتاب ہے، اور اس کا یہ میرے پاس باب ما جاء فی صلاۃ الحاجت، امام ابن ماجہ نے یہاں باب ہی یہ باندھا ہے صلاۃ الحاجت کا بیان۔ تو صلاۃ الحاجت میں انہوں نے یہ بیان، یہی حدیث کو، وہی الفاظ جو میں ترمذی شریف سے آپ کو دکھا چکا ہوں، یہاں بھی برکت کے لیے دیکھ لیں۔ ٹھیک، یہ لال رنگ کی نشانی لگائی ہوئی، تو یہ امام ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو بیان کیا۔ اب اگلی حدیث مبارکہ کی طرف چلیے۔ اچھا یہاں یہ بات یاد رکھیے چھوٹی سی، جب حضور کسی صحابی کو کوئی حکم دیتے ہیں نا، حکم ایک صحابی کو ہوتا ہے، تعلیم ساری امت کو ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر بڑی توجہ سے سنیے گا دلیل، اگر حضور کا حکم صرف ایک صحابی کو ہو تو حضور لفظ ضرور فرما دیں یہ حکم صرف تیرے لیے ہے۔ سیاستہ میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عید الاضحیٰ کا دن تھا، حضرت ابو ہریرہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر آئے، حضور کی بارگاہ میں آئے، آقا میں تو قربانی کر چکا ہوں۔ فرمایا نماز سے پہلے قربانی ہوتی نہیں، حضور میں نے اس لیے کر دی تاکہ غریبوں تک گوشت پہنچ جائے۔ آقا اب کیا کروں، میرے پاس بکری کا بچہ تو ہے لیکن وہ 7-8 مہینے کا، سال پورا عمر ہونا شرط ہے نا بکری کے بچے کے لیے، تو حضور میرے پاس وہ ہے لیکن ہے چھوٹا سال سے، اب میں کیا کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جا، تیری نیت بڑی اچھی تھی اور تو آ اس کے پاس گیا ہے جس نے شریعت بنانی ہے، جس نے قانون سارے بتانے ہیں۔ فرمایا جا تو وہ 6-7 مہینے کا ہی کر لے، لیکن ساتھ حضور نے لفظ بولے، فرمایا ابو ہریرہ یہ جو اجازت میں دے رہا ہوں یہ فقط تجھے دے رہا ہوں، تیرے سوا کسی کو اجازت نہیں ہے۔ یعنی اگر حضور صرف ایک صحابی کو اجازت دینا تو پھر حضور ساتھ ضرور وضاحت فرمائیں کہ یہ اجازت صرف تجھے دی ہے کسی اور کو نہیں دی، اور اگر مطلقاً حضور کہہ دیں ایک صحابی کو کہیں ایسا کر تو اس کا مطلب ہے ساری امت کو حکم ہے ایسا کرو۔ تو وہ جو یا محمد والی دعا بتائی ہے نا اس میں نبی نے یہ نہیں فرمایا یہ صرف تو مانگ۔ ایک اور میں مثال دے دیتا ہوں، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ایک غلامہ تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ حضور کے پاس تشریف لائیں، حاضر ہوئیں، اور یہ مسلم شریف اور کتاب الجنائز میں یہ حدیث موجود ہے۔ وہ آئیں اور آ کے کہا آقا آپ نے نوحہ کرنے سے منع فرمایا ہے، ماتھا پیٹنے سے، سینہ پیٹنے سے، بال نوچنے سے، نوحہ کرنے سے منع کیا، ماتم کرنے سے۔ تو آقا میرے ابا جی فوت ہوئے تھے
تو ایک قبیلہ ہے ہمارا برادری کا، تو وہ آئے تھے، انہوں نے نوحہ کیا تھا، اب ان کا کوئی فوت ہو گیا ہے، میں اگر جا کے نوحہ نہیں نہ کروں گی تو وہ اعتراض کریں گے، وہ شکوے کریں گے، کیونکہ رواج تھا نا جاہلیت میں، حضور وہ شکوے کریں گے، آپ مجھے اجازت دے دیجئے میں جا کے نوحہ کر لوں۔ حضور نے فرمایا تجھے اجازت ہے۔ یہ سیاستہ کی حدیث ہے، مسلم شریف کی کتاب الجنائز میں، کہا تجھے اجازت ہے، اور صرف ایک مرتبہ اجازت ہے، اس کے بعد پوری امت میں کسی کو اجازت نہیں۔ تو بلا وجہ یہ کہنا جی حضور نے صرف اس صحابی کو کہا تھا یا محمد کہہ کے دعا مانگ، امت کو حکم نہیں تھا، تو بھئی اگر صرف یہ بات ہے تو پھر حضور کو لفظ کہنے چاہیے تھے نا کہ یہ صرف تجھے حکم ہے، کسی اور کو حکم آئے۔ میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں۔ یہ جتنے دلائل میں نے دیے ہیں نا، ممکن ہے آپ کے ذہن میں آ رہا ہو یار یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، یہ تو اللہ نے تب کہا تھا جب محبوب موجود تھے، صحابہ یا رسول اللہ تب کہتے تھے جب حضور سامنے تھے، یا محمد حضور نے تب کہلوایا جب حضور سامنے بیٹھے تھے، اب جو حضور قبر انور میں تشریف لے جا چکے ہیں اور ہم سے دور ہیں بظاہر، اب یا رسول اللہ کہنا جائز ہے؟ آؤ میں حدیث سے اس کا جواب دیتا ہوں، اور یہ المستند، یہ سائیں غلام رسول قاسمی مدظ اللہ علی شیخ الحدیث ہیں اور پائے کی علمی شخصیت ہیں، انہوں نے فقہ حنفی کے جتنے مسائل ہیں حدیثوں کی روشنی میں یہاں مکمل جمع کر دیے ہیں۔ اس میں آپ نے یہ باب باندھا ہے نداء یا رسول اللہ کے باب میں، یہ دیکھیے فی نداء یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ پکارنے کا شرعی حکم کیا ہے۔ تو اس میں آپ نے پہلے یہ حدیث بیان کی، یہ جو میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ حضور نے نبینا کو تعلیم فرمائی۔ اگلے نمبر پہ آپ نے المعجم الکبیر، امام طبرانی کی کتاب ہے معجم الکبیر، اور اس کی حدیث نمبر ہے 8232۔ کتنی؟ 8232۔ 8000 معجم الکبیر لطبرانی۔ وہ فرماتے ہیں حضرت عثمان بن حنیف، وہی جو اس حدیث کے راوی تھے نبینے والی دعا والے، وہی روایت فرماتے ہیں۔ دوسری حدیث فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی کا زمانہ تھا، حضور کے زمانے کے بعد یا رسول اللہ کہنے کا کیا حکم ہے وہ بتا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں حضور حضرت عثمان غنی کا زمانہ تھا، حضور کا بھی پردہ ہو چکا، صدیق اکبر کا بھی ہو چکا، عمر فاروق کی بھی شہادت ہو چکی، عثمان غنی کا زمانہ ہے۔ فرماتے ہیں ایک شخص حضرت عثمان غنی کے پاس ایک مسئلہ لے کے آیا، 3 دن تک آتا رہا لیکن ملاقات نہ ہو سکی، کچھ رش تھا، کچھ وہ خلیفہ تھے ان کو بڑی مصروفیات تھیں، ایک آنے والے مسافر کو پہلے دن ہی ملاقات کا ٹائم مل جائے بڑا مشکل کام ہے۔ تو فرماتے ہیں وہ بڑی ٹینشن میں تھا، حاجت لے کے آیا تھا، پوری نہیں ہوتی تھی، حضرت عثمان غنی سے ملاقات نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں جب وہ گزرنے لگا تو میں نے اسے پکڑا، کیا؟ فقال له عثمان بن حنیف، حضرت عثمان بن حنیف جنہوں نے وہ دعا نبینے والی حضور سے سنی ہوئی تھی، فرماتے ہیں میں نے اسے بٹھا لیا اور میں نے کہا فتودع، وضو کر، ثم ات المسجد فصلی فیہ رکعتین، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ، ثم قل، پھر یہ دعا مانگ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد النبی الرحمہ، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فتقضی لی حاجتی وتذکر حاجتک۔ فرمایا یہ ساری دعا وہی وہ نبینے والی، یہ دعا پھر مانگ اور پھر رب سے کہہ مولا میں بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں، میری مشکل کو دور فرما۔ حدیث کے لفظ ہیں پہلے وہ آتا تھا، حضرت عثمان غنی بات نہیں سنتے تھے، ٹائم نہیں ملتا تھا، رش بہت زیادہ تھا، مصروفیت بہت زیادہ تھی، اب تیسرے دن جب اس نے وہی یا محمد والی دعا نماز کے بعد مانگی، پہلے عثمان غنی بات نہیں سنتے تھے، اب اس نے دعا مانگ کے ہاتھ منہ پہ پھیرے، عثمان غنی خود تشریف لے آئے، خود آ گئے اور آ کے بتایا بتا تیری حاجت کیا ہے۔ اس نے بتائی، حاجت بتانے کے بعد نا وہ جب پوری ہو گئی نا تو جانے لگا، حضرت عثمان بن حنیف سے ملا، کہنے لگا آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے حضرت عثمان غنی سے میری سفارش کر دی۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں نے تو سفارش کوئی نہیں کی، میں نے تو سفارش کوئی نہیں کی۔ اس نے کہا جی پھر انہوں نے بات کیسے سن لی؟ فرمایا یہ یا رسول کہنے کی برکت ہے، یہ جو تو نے یا محمد والی دعا مانگی ہے نا یہ اس کی برکت ہے، ادھر تو نے اللہ کو پکارا، ساتھ اللہ کے رسول کو پکارا، گنبد خضرا والے نے حضرت عثمان غنی کو آ کے حکم دے دیا ہمارا ایک نوکر ہمیں پکار رہا ہے، اس کی حاجت کو فوراً پورا فرما دو۔ تو اس کا مطلب
اس کا مطلب ہے حضور کے وصال کے بعد بھی صحابہ یا رسول اللہ اونچی آواز سے بولی یا رسول اللہ کہتے تھے۔ اب ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں حضور کے وصال کے بعد یا حضور سے دور ہو کر کس کس نے یا محمد کہا، کس کس نے یا رسول کہا۔ یہ شفا شریف میرے ہاتھ میں ہے، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور یہ کتاب حضور کو بڑی پسند ہے۔ اسی شفا شریف کے شروع میں نا حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کا جو تذکرہ اس میں لکھا ہے، اس میں یہ لکھا ہے الشفا کا مقام۔ یہ دیکھیے، یہ ہائیڈنگ دی ہے ٹائٹل، شفا شریف کا مقام کیا ہے حضور کی بارگاہ میں۔ آپ کے بھتیجے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے وہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا سونے کا تخت لگا ہوا ہے، دائیں طرف میرے چچا بیٹھے ہیں حضرت قاضی ایاز جنہوں نے شفا شریف لکھی ہے، اور بائیں طرف ودھا کے مکھڑے والا بیٹھے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اتنا مقام حضور کی بارگاہ میں میرے چچا کا، وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں جب میں نے ان سے پوچھا نا چچا جی کون سا عمل آپ کا رب کو اتنا پسند آ گیا ہے کہ آپ حضور کے اتنے منظور نظر ہو گئے ہو؟ فرمایا میں نے کتاب لکھی ہے حضور کی شان میں، یہ شفا شریف، یہ حضور کے حسن و جمال، حضور کے صحابہ کا عشق اس میں بھرا پڑا ہے شفا شریف۔ اور یہاں یہ بھی لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کتاب کے پڑھنے سے جو پڑھنے والا ہے ڈوبنے سے، جلنے سے اور کینسر کی بیماری سے محفوظ رہتا ہے جو اس کتاب کو پڑھتا ہے۔ اب یہی کتاب یہ میرے سامنے، اس کا دوسری فصل ہے، دوسری جلد ہے، جلد نمبر 2 فصل نمبر 2 اور صفحہ نمبر 29، یہ لال رنگ کی جو ہائیڈنگ میں نے دی ہوئی ہے، یہ اس کتاب میں بھی لکھا ہے یہ حدیث۔ اور الادب المفرد جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کی حدیث نمبر 990، حدیث نمبر۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ ساری کتابیں ہم جمع کر سکیں، تو جتنی کتابیں میرے پاس ہوتی ہیں میں وہ لا کے آپ کو دکھا سکتا ہوں، لیکن جو کتابیں میرے پاس نہیں ہیں لیکن یہ اتھینٹک دلیل ہوگی انشاءاللہ، اگر کوئی حوالہ غلط ثابت کر دے تو میرا سر میری گردن سے جدا کر دو۔ یہ بہت بڑا دعویٰ میں کر رہا ہوں، حوالہ غلط ثابت کوئی نہیں کر سکتا۔ کتاب میرے پاس نہیں، وہ علیحدہ مسئلہ میرے پاس موجود نہیں ہے، لیکن الادب المفرد امام بخاری کی لکھی ہوئی کتاب ہے، حدیث کا نمبر ہے 990۔ حدیث کیا ہے؟ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، ان کا پاؤں شل ہو گیا، جنگل میں جا رہے تھے، پاؤں سن ہو گیا، پاؤں حرکت کرنا چھوڑ گیا۔ فرماتے ہیں بڑے پریشان تھے اور بڑے برے طریقے سے شل ہوا، شاید کوئی سردی کا موسم ہوگا، کوئی وضو وغیرہ کیا ہوگا یا کوئی اور جو بھی وجہ ہو، پاؤں شل ہو گیا، تکلیف آ گئی۔ فرماتے ہیں کسی نے ان سے کہا آپ اس کو یاد کیجئے جو آپ کو سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے، اس کو یاد کیجئے۔ حدیث کے لفظ ہیں انہوں نے زور سے پکارا یا محمدہ، جنگل سے پکارا یا محمدہ، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول۔ جب یہ پکارا اسی وقت ان کا پاؤں ٹھیک ہو گیا، اسی وقت ان کا پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ دلیلیں ہیں کہ صحابہ حضور سے دور بھی ہوتے تھے بظاہر، تو پھر بھی یا رسول اللہ کہہ کے پکارتے تھے۔ اور یہ تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے لفظ بول رہا ہوں کہ صحابہ دور ہوتے تھے، وگرنہ مصطفیٰ تو ہم سے دور کوئی نہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا میرا محمد مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگلا حوالہ سنیے، حضور کے وصال کے بعد یا رسول اللہ کہنے کا ثبوت۔ یہ میرے سامنے میں نے یہ کمپوزنگ میں لکھا ہوا ہے، اور یہ جو اب میں آپ کو بات سنانے لگا ہوں نا، یہ المکتبۃ الشاملہ، یہ سعودی عربیہ سے میں نے لی تھی، اور اس میں 5-6 ہزار کتابیں ہیں۔ وہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا پچھلے اتوار شاید بتایا تھا کہ اس میں وہ سافٹ ویئر ہے کتابوں کا، 5-6 ہزار کتابیں پرانے زمانے کی، 100 ہزار سال پرانی کتابیں بزرگوں کی۔ اس میں ایک کوالٹی یہ ہے، کوئی بھی مسئلہ آپ نے ڈھونڈنا ہونا، آپ سرچ پوائنٹ پہ جا کے وہ مسئلہ لکھیں، 5000 کتابوں میں سے جہاں بھی وہ مسئلہ ہوگا لسٹ کھول کے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اور یہ چھاپی ہے سعودی عربیہ نے، اہل حدیث مکتبہ فکر نے۔
اور وہاں سے میں نے یہ کمپوزنگ لی ہے اردو زبان میں، وہ عربی ہے اصل، اور میں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے یہاں لکھا ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر ہے، امام ابن کثیر جو اہل حدیث جن کو اپنا امام مانتے ہیں، امام ابن کثیر، انہوں نے سورہ نساء آیت نمبر 64، وہ جو سورت آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، جانوں پہ ظلم کر لو تو محبوب کے بروزے پہ آ جاؤ، بخشش مانگو میں معاف کر دوں گا۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر نے اس روایت کو لکھا۔ حوالہ سمجھ آ گیا سب کو؟ اس آیت نمبر 64 سورہ نساء، اس کی تفسیر میں امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں اس حدیث کو، اس روایت کو لکھا۔ کیا لکھا؟ فرماتے ہیں مفسرین کی جماعت نے ذکر کیا ہے، اور شیخ ابو منصور صباغ اپنی کتاب الشامل میں لکھتے ہیں امام اتبی کی روایت۔ حضرت امام اتبی فرماتے ہیں میں حضور کی قبر انور پہ بیٹھا ہوا تھا، ایک اعرابی آیا اور رو کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قرآن پڑھا ہے، اللہ کہتا ہے جب جان پہ ظلم کر لو مصطفیٰ کے پاس آ جاؤ، معافی مانگ لو میں معاف کر دوں گا۔ وہ کیا کہنے لگا؟ کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، میں اپنے گناہ لے کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، رب کی بارگاہ میں میری سفارش کر دیجئے تاکہ میرے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ حضرت امام اتبی فرماتے ہیں وہ یہ کہہ کے چلا گیا، میں سو گیا، خواب میں وہ دعا کے مکھڑے والا محبوب آیا، حضور نے آ کے کہا اے اتبی اس اعرابی کے پاس جا اور اسے جا کے کہہ تو نے یا رسول اللہ کہہ کے دعا مانگی ہے، تو نے میرے روزے پہ آ کے اپنی بخشش مانگی ہے، میرے رب نے تیری ساری خطاؤں کو معاف فرما دیا۔ تو یا رسول اللہ کہنا حضور کے وصال کے بعد بھی صحابہ کا طریقہ رہا، تابعین کا طریقہ رہا۔ اور پھر بڑی تیزی سے میں گزر رہا ہوں، پھر آخر میں بزرگان دین کے وہ اشعار سناؤں گا آپ کو، کس کس نے یا رسول اللہ کہا، کس کس نے کہا۔ جنگ یمامہ میں جب مسیلمہ کذاب سے جنگ ہو رہی تھی، مسیلمہ کذاب سے حضرت خالد بن ولید کے معیت میں، آپ کی سپہ سالاری میں، تو ادھر یہ نعرہ لگاتے تھے نعرہ تکبیر، سارے کہتے تھے اللہ اکبر، ادھر وہ جو مرتد تھے، وہ جو جھوٹی نبوت کا دعوے دار تھا، اس کے ماننے والے بھی کہتے تھے نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ اب ادھر بھی اللہ اکبر، ادھر بھی۔ ایسے خالد بن ولید پریشان ہو گئے، اپنا پرایا کون ہے پتہ ہی نہیں چلتا، اپنا پرایا کون ہے پتہ نہیں چلتا۔ پریشانی ہو گئی بھائی کس کو ماریں کس کو چھوڑیں، وہ بھی اللہ اکبر کہنے والے، یہ بھی اللہ اکبر کہنے والے، مسئلہ کیسے حل کریں؟ انہوں نے خط لکھا مدینے میں بیٹھے حضرت ابو بکر صدیق کو، کیونکہ دور صدیقی تھا، آپ نے خط لکھا حضور وہ بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، ہم بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، فیصلہ کیسے کریں، اپنا کون ہے پرایا کون ہے، کھیڑا کیسے کریں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے اسی خط کی بیک سائڈ پہ لکھا، فرمایا وہ اللہ اکبر کہیں تم یا محمد آ کہنا شروع کر دو۔ یا محمد کہا، اب جو یا محمد کہتا تھا وہ اپنا ہوتا تھا، اور جو اللہ اکبر کہتا تھا وہ پرایا ہوتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ فتویٰ قیامت تک آنے والی امت کو دیا، اگر فرق کرنا ہو اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے تو نعرہ رسالت لگا کے دیکھو، جس کے لبوں پہ یا رسول اللہ کا ورد جاری ہو جائے وہ ہمارا اپنا ہوتا ہے، وہ ہمارا اللہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علامہ عمر واقدی نے تاریخ واقدی میں اسے لکھا۔ تاریخ واقدی یہ تاریخ اسلام کی سب سے معتبر کتاب ہے، اور محدث ابن عمر واقدی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا، اور اس کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا ہے میرے استاد محترم قبلہ غلام نصیر الدین نصیر گولڑوی، جامع نعیمیہ کے ہمارے استاد ہیں، اور پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید رہے ہیں۔ غلام نصیر الدین نصیر گولڑوی، نام ہی غلام نصیر ہے، کتنے سچے غلام ہوں گے، نام ہی غلام نصیر ہے۔ انہوں نے اسی کتاب کا ترجمہ کیا ہے فتوح الشام کے نام سے، اردو زبان میں، تاریخ واقدی کا اردو زبان میں، اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت کعب بن سمرہ کو محاذ پہ بھیجا جنگ لڑنے۔ حضرت کعب بن سمرہ نے کہا وہاں جا کے نعرہ کون سا لگائیں؟ کہا یا محمد یا رسول، یہ نعرہ لگاؤ۔ اگلی حدیث سنیے۔ اچھا یہ تو حضور کے پکارنے کی بات ہے، میں آپ کو وہ حدیث نہ سنا دوں کہ حضور کے نوکروں کو بھی پکارا جاتا ہے؟ وہی مشکات المصابیح کی حدیث، مشکات المصابیح، اس کی پہلی حدیث تو میں نے آپ کو سنا دی، وہ حدیث جبریل، جو جبریل نے یا محمد کہا، حضور نے یا عمر کہا۔ اب اسی کتاب کی یہ کتاب الفتن ہے،
اور باب الکرامات ہے فصل ثالث، تیسری فصل، اور کرامتوں کا بیان، کرامتوں کا بیان۔ اس میں حضرت عمر فاروق کی کرامت بیان کی ہے صاحب مشکات نے، یہ میں نے لال رنگ کی نشانی اس پہ بھی لگائی ہوئی ہے حدیث پہ۔ حدیث کا نمبر سن لیجئے 4608، 4608 اس میں موجود ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر کے بیٹے، وہ فرماتے ہیں ان عمر بعث جیشا وامر علیہم رجلا یدعى ساریہ۔ حضرت عمر فاروق نے نہاوند کے مقام پر 3200 میل دور مدینے سے نہاوند کے مقام پر حضرت ساریہ کے مائیت میں ایک لشکر بھیجا جنگ لڑنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو بڑا تفصیلی واقعہ ہے کہ وہ جنگ لڑ رہے تھے، پہاڑ کے پیچھے دشمن چھپا ہوا تھا کہ یہ پہاڑ چھوڑے اور ہم پیچھے سے حملہ کریں۔ حضرت عمر مدینے میں ممبر رسول پہ بیٹھے تھے، اور ممبر رسول پہ بیٹھ کے آپ نے جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا یا ساریہ، کیا کہا؟ یا ساریہ۔ 3200 میل دور بیٹھ کر حضرت عمر نے کہا یا ساریہ الجبل الجبل الجبل، اے ساریہ پہاڑ نہ چھوڑنا، پہاڑ نہ چھوڑنا۔ حضرت ساریہ نے آواز سنی، پہاڑ پہ مضبوطی سے جمے رہے اور اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ میں نے حدیث پڑھی تو سوچ میں پڑ گیا، واہ محبوبہ یہ شان ہے خدمتگاروں کی۔ سرکار کا عالم کیا ہوگا اگر حضور کا ایک نوکر 3200 میل دور بیٹھ کر مدینے میں بیٹھنے والے عمر کی آواز وہاں نہاوند کے مقام پہ سن سکتا ہے، تو یہاں بیٹھ کے یا رسول اللہ کہہ کے تو دیکھ، مدینے والا مدینے میں بیٹھ کے تیری آواز سن سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ساریہ کو پکارا گیا اور حضرت عمر نے پکارا اور حضور کے وصال کے بعد پکارا یا ساریہ۔ اب اگلی دلیل سنیے، ایک اور پھر اس پہ اعتراض ہوتا ہے۔ اب اعتراضوں کے جواب دے رہا ہوں میں، جو یا رسول اللہ، یہ تو ثابت ہو چکا ہے نا حدیثوں سے، قرآن سے، یا رسول اللہ کہنا حضور کی زندگی میں بھی جائز تھا، حضور کے وصال کے بعد بھی جائز ہے۔ اب یہاں اعتراضات کچھ ہوتے ہیں، میں ان کے جوابات دیتا چلوں۔ ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یا یہ اس کے لیے پکارا جائے جو موجود ہے، سامنے موجود ہے، سامنے، جبکہ آپ اگر عربی لغت جانتے ہیں، عربی زبان کوئی سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے نا، تو وہ اس بات کو جانتا ہے یا کے لیے قریب ہونا، دور ہونا، موجود ہونا، غیر موجود ہونا، اس کی شرط ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم کسی کو بھی یا کہہ کے پکار سکتے ہیں۔ قرآن سے دلیل پڑھوں آپ کے سامنے، قرآن سے حضور نے ان لوگوں کو بھی یا کہا جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ کیسے؟ آئیے پارہ نمبر 9 سورہ اعراف آیت نمبر 158، 158 158 پارہ نمبر 9 سورہ اعراف، اللہ فرماتا ہے کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ نے کہا مصطفیٰ ساری کائنات کے انسانوں سے کہہ دو، اے لوگو میں قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے رسول بن کے آیا ہوں۔ اب بتائیے کیا یہ خطاب صرف صحابہ کے لیے تھا؟ بھئی یہ تو قیامت تک آنے والی ہر امت کو کہا حضور نے کہ میں تم سب کی طرف رسول ہوں۔ اگر کوئی کہے جی نہیں یہ صرف صحابہ کو تھا، اس کا مطلب ہے ساڑھے والے رسول کوئی نہیں بن کے آئے۔ وہ اللہ کے بندے سمجھو حدیث کو، قرآن کو سمجھو۔ حضور نے یا کہہ کے پکارا ہمیں، ہم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس وقت یا کہا۔ اگلی دلیل قرآن سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، سورہ حج ہے، آیت نمبر 27 ہے، پارہ نمبر 17 ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب کعبہ بنا لیا نا، توجہ ہے سب کی، میں بات کروں گا مزہ آ جائے گا سب کو انشاءاللہ۔ حضرت ابراہیم نے کعبہ بنا لیا، کعبہ بنا لیا، مولا اب کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں کو آواز دے آؤ حج کر لو، آؤ حج کر لو۔ مولا یہاں میں ہوں، میرا بیٹا ہے، تیسرا بندہ ہی کوئی نہیں، میں کسے پکاروں؟ اللہ نے فرمایا پیارے یا تو کا من کل فج عمیق، آیت کا پورا حصہ یہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہاں کھڑے ہو کے آواز دینا تیرا کام ہے، قیامت تک دنیا لبیک لبیک کی صدائیں پکارتی رہے گی۔ اور تفسیروں میں لکھا ہے جو باپ کی پشت میں تھے، جو ماں کے رحموں میں تھے، جو عالم ارواح میں تھے، جس نے لبیک کہا قیامت تک اللہ وہاں کی حاضری نصیب کرے گا۔ اس کا مطلب ہے ابراہیم کی آواز ماں کے پیٹ میں بھی سنی گئی، باپ کی پشت میں بھی سنی گئی، عالم ارواح میں بھی سنی گئی۔ ایک مولوی صاحب کہتا نہیں جی وہ اللہ نے سنائی، تو میں کیا اسی کڑا کرنا رسول اللہ آپ ہی سن دے رہے،
اسی بھی تو یہی کہنے ہیں جڑا رب ابراہیم دی آواز ساری کائنات نو سنا سکتا ہے وہ ساری کائنات دی آوازاں کملی والی ذات نو بھی سنا سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور دلیل سن لو قرآن سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 260۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم سے کہا، حضرت ابراہیم نے کہا تھا یا اللہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا 4 پرندے لے، سنا نا واقعہ صاحب نے، 4 پرندے لے، ان کا قیمہ کر، ان کی کھلڑی اتار کے اپنے پاس رکھ، پنجے اپنے پاس رکھ، سریاں اپنے پاس رکھ، قیمہ کر کے مکسچر بنا کے 4 پہاڑیوں پہ بکھیر دے، ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پھر دور کھڑا ہو کے ان کو آواز دے۔ کن کو؟ زندہ پرندوں کو؟ مردہ پرندوں کو، مردہ پرندوں کو ان کو آواز دے، کیا ہوگا؟ یاتینک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے، وہ دوڑتے ہوئے۔ ابراہیم دور کھڑا ہو کے مردہ پرندے کو پکارے، وہ آواز سن بھی لے، دوڑ کے آ بھی جائے، اگر مشکل میں پھنسا ہوا امتی مدینے کی طرف منہ کر کے سرکار کو پکارے تو سرکار بھی دوڑتے ہوئے آ کے حاجت پوری فرما دیا کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پرندہ دوڑ کے آ جائے، اللہ کے رسول کو اختیاری کوئی نہیں، پرندوں کو اللہ نے یہ شان دی ہے، ابراہیم پکارے تو وہ دوڑ کے آ جائیں۔ مسائل سمجھ آ رہے ہیں کہ نہیں؟ دلائل سمجھ میں آ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب آئیے میں آپ کو ان بزرگوں کے دلائل دیتا ہوں جنہوں نے حضور کو یا کہہ کے پکارا۔ جو بندہ کہے یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، اس کا مطلب ہے وہ شرک صرف ہمیں نہیں کہہ رہا، وہ 1400 سال سے جتنے صحابہ تابعین محدثین بزرگوں نے جس نے یا کہہ کے حضور کو پکارا ہے وہ سب کو مشرک کہہ رہا ہے، پھر کیونکہ یہ فتویٰ تو پھر سب آخر تک جائے گا نا سب کے لیے۔ آئیے میں آپ کو سناتا ہوں کس کس نے یا کہہ کے پکارا۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، کیا لفظ بولا؟ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، اپنے بیگانوں سب کے متفقہ بزرگ، وہ فرماتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر۔ یہ کس کا شعر ہے؟ شیخ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر، وہ کہتے ہیں اے جمال والے محبوب، اے سید البشر محبوب، آپ کے چہرے کی نورانیت سے چاند بھی روشن ہے، اور آپ کی ثنا، آپ کی تعریف ہم ادا کر ہی نہیں سکتے جیسا حق بنتا ہے، بس اتنا کہہ سکتے ہیں ایک خدا ہے، خدا کے بعد کل جہان کے لیے مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلے بزرگ حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ، قصیدہ بردہ والا بابا، 12 سال فالج رہا، مدینے کی طرف منہ کر کے قصیدہ لکھا، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جب یہ پڑھا نا حضور آئے، حضور نے ہاتھ پھیرا، 12 سال کا فالج ٹھیک ہو گیا، حضور نے چادر عطا کی تحفے میں، اسی لیے اسے قصیدہ بردہ کہتے ہیں، بردہ کہتے ہیں چادر کو، چادر والا قصیدہ، اس کا مطلب ہے حضور کو بڑا ہی پسند آیا، بھئی تبھی دی ہے نا چادر، تحفہ انعام بندہ تبھی دیتا جب بڑا راضی ہو جی جان سے۔ حضور بڑے راضی ہیں نا اس قصیدے سے، بولیے بڑے راضی ہیں نا اس قصیدے سے۔ آؤ اسی قصیدے کا ایک شعر ہے، امام شرف الدین بصیری فرماتے ہیں یا اکرم الخلق ما لمن الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی، کہا اے ساری مخلوق سے زیادہ عزت والے محبوب، میرے دکھوں میں مجھے نجات دینے والا آپ کے سوا ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ امام شرف الدین بصیری نے لکھا۔ اگلے بزرگ امام عاشقاں مولانا عبد الرحمن جامی، وہ جو مدینے جا رہا تھا بکریوں میں بکری بن کے، حضور پابندیاں لگا رہے تھے نہ آئے مدینے میں، آپ کو پتہ ہے کون سا کلام سنانے جا رہا تھا؟ اس نے گھر میں بیٹھ کے کلام لکھا تھا نا حضرت امام مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ کلام سنا، اس کلام میں درد اتنا تھا، وہ کلام سنانے کے لیے مدینے جا رہے تھے، تو حضور نے کہا اگر یہ مدینے آ گیا نا تو اس کا کلام سننے کے لیے مجھے روزے سے باہر نکلنا پڑے گا، یہ آئے نا مدینے میں، آئے نا مدینے میں۔ اللہ اکبر۔ کلام کون سا تھا سنیے، آپ کا ایمان رقص کرے گا۔ کلام یہ ہے تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ۔ کہاں بیٹھ کے لکھا؟ گھر میں۔ تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پر مردہ آوارا ز اسیاں یا رسول اللہ۔ کہا اے اللہ کے رسول میرا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہے،
میرا دل ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا ہے، گناہوں کے بھار سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے، یا رسول اللہ نظر کرم فرما دیجیے، یا رسول اللہ نظر کرم فرما دیجیے۔ تو یا رسول اللہ مولانا جامی نے بھی کہا اور حضور کو بڑا پسند آیا۔ اگلے بزرگ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین کا خون، نبی کا نواسہ، فاطمہ کا بیٹا، حضرت امام زین العابدین جب ملک شام کے بازاروں سے گزر رہے تھے اور وہ تکلیف دہ مرحلہ تھا امام زین العابدین کے لیے، آپ کیا سمجھتے ہو کربلا میں بیٹھنا یہ مشکل تھا؟ وہ تو جتنی مشکل تھی سو تھی۔ خدا کی قسم اس 17 سال کی عمر کے جوان سید کے لیے سب سے بڑی قیامت تب تھی جب پورے قافلے میں اکیلا مرد یہی تھا، وہ بھی بیمار تھا اور کڑیاں زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور مخدرات عصمت کو لے کے مدینے کی طرف جا رہا تھا۔ رستے میں لوگ کوڑے برساتے تھے، تب امام زین العابدین نے ملک شام کے بازار میں کھڑے ہو کے مدینے کی طرف منہ کیا اور آپ نے قصیدہ پیش کیا، یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، اے رحمت للعالمین محبوب، اے میرے نانا زین العابدین کی مدد کو آئیے، زین العابدین کی مدد فرمائی۔ تو یا رحمت للعالمین امام زین العابدین نے کہا، اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین کی بہن میدان کربلا میں بھائی کے لاشے پہ کھڑے ہو کے کہا، مدینے کی طرف منہ کیا، کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کے کہا، کیا کہا؟ یا محمد آہو، یا محمد آہو ھذا حسین مزمل بدم آہو، کہا اے محمد، اے میرے نبی، اے میرے نانا، ذرا دیکھیے تو صحیح آپ کے نواسے کا انہوں نے کیا حال کیا۔ یہ یا محمد کہہ کے سیدہ زینب نے پکارا، یا محمد یا رحمت للعالمین کہہ کے حضرت امام زین العابدین نے پکارا، یا رسول اللہ کہہ کے ملا جامی رحمت اللہ علیہ نے پکارا، اور یا رسول اللہ یا اکرم الخلق کہہ کے امام شرف الدین بوسیری نے پکارا۔ اب آئیے علامہ اقبال کی بھی بات سنیے، جس کو سارے ہی مانتے ہیں اپنے بیگانے، قلندر لاہوری اقبال کی روح تڑپی اور اس نے کہا، نگاہ یا رسول اللہ نگاہ، نگاہ یا رسول اللہ نگاہ، گردے تو گردد حریم کائنات، از تو خواہم یک نگاہ التفات، یا رسول اللہ نگاہ، یا رسول اللہ نگاہ۔ اقبال کہتا ہے اے اللہ کے رسول، کل کائنات توجہ کرتی ہے، کل کائنات کا قبلہ آپ کا وجود ہے، یہ کل کائنات کا حرم ہے، اے اللہ کے رسول اقبال پہ نظر کرم فرما دیجئے۔ اتنے بزرگ یا رسول اللہ کہیں، آج کا ملا ملوانا اٹھ کے کہے یا رسول اللہ کہنے والا مشرک ہو گیا، یا رسول اللہ کہنے سے شرک ہو گیا۔ وہ اللہ کے بندے، یا رسول اللہ کو اگر تو قرآن و حدیث سے نکال، پورے اسلام سے نکال، تیرے پلے رہتا ہی کچھ نہیں ہے۔ صحابہ جب بھی حضور پکارا کرتے تھے، صحابہ کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میری ماں بھی آپ پہ قربان ہو، میرے ابا جی بھی آپ پہ قربان ہو۔ یہ صحابہ کا انداز تھا۔ اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، دیوبندیوں کے پیشوا، اشرف علی تھانوی صاحب کے پیر و مرشد، انہوں نے کیا لکھا؟ قلم ہلایا، کمال کر دیا۔ غیروں کا امام بھی بول اٹھا، اس نے کہا ذرا چہرے سے پردے کو اٹھاؤ یا رسول اللہ۔ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، اپنے تو اپنے بیگانے بھی بولیں۔ وہ کہتا ہے ذرا چہرے سے پردے کو اٹھاؤ یا رسول اللہ، مجھے دیدار اب اپنا کراؤ یا رسول اللہ۔ اور سب سے بڑی دلیل سنیے، سیاستہ کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں قبرستان سے گزرو تو کیا کرو؟ اونچی آواز سے بولیے، کیا کہو؟ یا اہل القبور، قبر نہیں، یا اہل القبر نہیں، یا اہل القبور، اے ساری قبرستان والو تم پر ہمارا سلام ہو۔ میرے نبی کی حدیث کے لفظ ہے سیاستہ کے، فرمایا تم سلام کرتے ہو کونے میں کھڑے ہو کے، ساری قبروں تک آواز جاتی ہے، قبروں والے سنتے ہیں، سن کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ میں نے کہا مولوی صاحب حدیث ہی پڑھ لی ہوتی، سمجھ لی ہوتی، اگر عام امتی قبر میں لیٹا ہو، اسے کھڑا ہو کے بندہ سلام کرے تو امتی قبر میں سن لیتا ہے، میرا نبی تو کل کائنات کا نبی بن کے آیا۔ حضور کیوں نہیں سنتے؟ اللہ اکبر۔ یہ قاری صاحب نے ماشاءاللہ ایک علم کا خزانہ اور بھی دیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت پارہ نمبر 9 ہے، سورہ اعراف ہے، آیت نمبر 93۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جب تہس نہس ہو گئی، جب عذاب آ گیا، سارے مر آ گئے، تب
حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا قال یا قومی لقد ابلغتکم رسالات ربی، اے میری قوم میں نے اپنے رب کی ڈیوٹی دے دی ہے، میں نے اپنا رسالت کا پیغام تم تک. یہ قوم کو مرنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے پکارا. اور جنگ بدر میں جتنے کافر مرا گئے تھے کنویں میں پھینک کے، حضور نے کافروں کو پکارا، مردہ کافروں کو، اور کہا اے کافرو ہمارے رب کا وعدہ تو سچا ہو گیا ہے، تمہارے رب کا وعدہ کیا ہوا؟ آپ کو پتہ معراج کی رات جب حضور جنت میں گئے تھے تو ایک آواز آئی تھی. وہ کون سی آواز تھی؟ بلال کے قدموں کی آہٹ تھی. بلال کہاں تھے؟ مدینے میں زمین پہ. حضور عرش معلیٰ کے قریب جنت میں. حضرت بلال یہاں چل رہے ہیں، قدموں کی آہٹ. قدموں کی آواز زیادہ ہوتی ہے کہ زبان کی آواز زیادہ ہوتی ہے؟ اگر بلال قدم سے چلے تو جو محبوب جنت میں پہنچ کر قدموں کی آہٹ سن لیتا ہے امتی کی، اگر امتی فریاد میں پریشان ہو کر بلند آواز سے پکارے یا رسول اللہ یا رسول اللہ، تو حضور وہ نہیں سن سکتے؟ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. اللہ اکبر. اچھا قبروں والے کو سلام کرنا ایک یہ، اور آخری دلیل دے کے بعد ختم کرنے کی طرف آتا ہوں. اللہ، ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، ابھی ہمیشہ کی بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. 1400 سال سے امت پڑھ رہی ہے. پاکستان والے پاکستان میں پڑھیں گے، ہندوستان والے، پوری دنیا میں نماز پڑھی جائے گی نا. قسم ہے خدا کی، اس وقت بھی اور آج بھی اور قیامت تک پوری دنیا میں جہاں بھی بندہ نماز پڑھے گا نا، السلام علیکہ ایھا النبی سے کہنا ہی پڑے گا. السلام علیکہ ایھا النبی. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو. رب نے کہا میں نے اپنی عبادت میں مصطفیٰ کا ذکر رکھ دیا. یہاں ایک سوال ہوتا ہے ذہن میں آ سکتا ہے، یا اللہ عبادت کا معنی تو یہ تھا ساری دنیا سے کٹ کے تجھ سے جڑ جائیں، تیرے سوا خیال ہی کسی کا نہ ہو. حدیث مصطفیٰ ہے، وہی حدیث جبریل نے پوچھا تھا مل احسان یا رسول اللہ، حضور نیکی کیا ہے؟ فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. عبادت یہ ہے، نیکی یہ ہے، عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا، اور اگر نہیں تو کم از کم اتنا سوچ اللہ تجھے دیکھ رہا. اس کا مطلب ہے عبادت میں فقط اللہ کا ذکر ہو، عبادت میں فقط اللہ کی یاد ہو، عبادت میں صرف توجہ اللہ کی طرف ہو. اور جب ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، یہ جو ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھانے کی حکمت یہ ہے، ہم کہتے ہیں یا اللہ ساری دنیا کی مصروفیت سے ہم نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، اب ہم فقط تیری بارگاہ میں متوجہ ہیں. تو اللہ کے ساتھ جڑ گئے. عبادت کا مقصد کیا ہے؟ دنیا سے کٹ جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ. مولا جڑ گئے، فرمایا پڑھو ثنا. مولا پڑھ لی تیری ثنا. فرمایا سورہ فاتحہ پڑھ لو، میری تعریف کرو، یا اللہ کر لی. فرمایا رکوع میں میری پاکی بولو، یا اللہ بول لی. فرمایا سجدے میں میری پاکی بولو، یا اللہ بول لی. یا اللہ اب کیا کریں؟ فرمایا ساری پاکی بول بلا کے اور ساری پاکی حاصل کرا کے اب بیٹھو عطیات پہ، اب بیٹھو عطیات پہ. مولا اب کیا کریں؟ فرمایا اب تو پاکی بھی بول چکا، میری برکتیں بھی بول چکا، میرے لیے رحمتیں بھی بول چکا، مجھے سبحان ربی الاعلیٰ بھی کہہ چکا، مجھے سبحان ربی العظیم بھی کہہ چکا، میری عبادت ساری کر چکا. اب بیٹھ عطیات اور تشہد میں بیٹھ کے سلام عرض کر السلام علیکہ ایھا النبی. مولا تو اپنی عبادت کے بعد مصطفیٰ کو سلام کروا رہا ہے. فرمایا یہی تو میں نکھیڑا کرنا چاہتا ہوں قیامت تک کہ شیطان اور رحمان والے اور شیطان والے ان میں فرق یہ ہوتا ہے. شیطان 40 کروڑ سال تک میں کہتا رہا میری عبادت کر، وہ کرتا رہا. جب میں نے کہا نبی کو سلام کر، نبی کے سامنے جھک جا، نبی کو عاجزی دکھا، نبی کے سامنے انکساری کر، نبی کو سجدہ کر، جب میں نے کہا میری عبادت کر، شیطان کرتا رہا. جب میں نے کہا نبی کو سلامی پیش کر، شیطان اکڑ گیا. میں یہی دیکھنا چاہتا ہوں قیامت تک کہ کون میرا ہے، کون شیطان کا ہے، کون محبوبوں کے نقش قدم پہ چلتا ہے، کون شیطان کے نقش قدم پہ چلتا ہے. فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں، عبادت تو میری کر چکا ہے، اب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلامی بھی پیش کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. محبوب کی بارگاہ میں سلامی پیش کر. یا اللہ ذکر تو تیرا تھا، عبادت تو تیری تھی، ہم تو توجہ تیری طرف کرنے آئے تھے، تو نے محبوب کی طرف لگا دیا. اللہ فرماتا ہے یہ تو تمہیں سمجھ نہیں آئی،
یا اللہ یہ شرک نہیں ہو گیا تیری عبادت میں تیرے نبی کا ذکر؟ اللہ فرماتا ہے سنیں ذرا عشق کی زبان میں جملہ بولنے لگا ہوں، گویا کہ جواب یہ ملے گا کہ دو کو ایک کرنا شرک نہیں، ایک کو دو کرنا شرک ہے۔ دو کو ایک کرنا شرک نہیں، ایک کو دو کرنا شرک ہے۔ خدا کی قسم قرآن سے ثابت ہے، مصطفیٰ کا بولنا خدا کا بولنا، مصطفیٰ کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ہے، مصطفیٰ کا راضی ہونا خدا کا راضی ہونا ہے، مصطفیٰ کا ناراض ہونا خدا کا ناراض ہونا ہے، مصطفیٰ سے لڑائی خدا سے لڑائی ہے، مصطفیٰ کو دینا خدا کو دینا ہے، مصطفیٰ کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے، مصطفیٰ کا چلنا خدا کا چلنا ہے، مصطفیٰ کو خوش کرنا خدا کو خوش کرنا ہے، مصطفیٰ کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، مصطفیٰ کی خدمت خدا کی خدمت ہے، مصطفیٰ کا در خدا کا در ہے۔ جو مصطفیٰ کو راضی کرے گا وہ خدا کو راضی کرے گا، جو مصطفیٰ کو پکارے گا وہ خدا کو پکارے گا۔ یہ سارے قرآن کا نچوڑ بیان کر کے علامہ اقبال نے قلم توڑ دیا۔ وہ کہنے لگا دنیا پریشان ہو گئی، خدا ہے مصطفیٰ ہے، سمجھ نہیں آتی، یہ بولے وہ بولے، یہ سنے وہ سنے، یہ خوش ہو وہ خوش ہو، یہ عطا کرے وہ عطا کرے، اب مانا کیا ہے؟ تو اقبال کی روح تڑپی اور اس نے قلم توڑ کے کہا، اس نے کہا محمد سر وحدت ہے، کوئی اس کی رمز کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ یہ فرق ہے، صرف خدا اور مصطفیٰ میں فرق اتنا ہے، حضور نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، نہ خدا ہے نہ خدا سے، جو خدا سے جدا کرے حقیقت میں وہی مشرک ہے، جو حضور کو خدا سے جدا۔ مجھے ایک مولوی صاحب کہتے ہیں تم حضور کو اللہ سے ملاتے ہو، اللہ کے سے ملاتے ہو، تو علماء کے جوڑے اٹھانے کی برکت سے دو چار جواب تو ہم نے بھی رٹے ہوئے ہیں نا پھر۔ تو کہنے لگا جی تم اللہ حضور کو خدا سے ملا دیتے ہو بریلوی لوگ۔ میں نے کہا اللہ کے بندے ہم تو نہیں ملاتے، تو سورہ بنی اسرائیل نہیں پڑھتا؟ 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ ہم حضور کو خدا سے نہیں ملاتے، معراج کی رات وہ خود بلا کے ملتا ہے، معراج کی رات وہ خود بلا کے، ہم نہیں ملاتے، وہ خود ملتا ہے۔ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی مانی اس نے خدا کی مانی۔ اور آخری دلیل اور پھر بات ختم، نماز میں ہم کہتے ہیں یا السلام علیکہ ایھا النبی۔ اب آئیے، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے یا اللہ کیوں نہیں کہتے، یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو؟ یاد رکھیں یا اللہ اگر کہیں گے تو یہ صرف اللہ کا ذکر ہوگا، جب یا رسول اللہ کہیں گے تو اس میں اللہ کا بھی ذکر ہے رسول اللہ کا بھی ذکر ہے، تو دونوں کا اکٹھے ذکر کرنا زیادہ افضل ہے یا تنہا کرنا زیادہ افضل ہے؟ اکٹھا بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے ساری زندگی، محمد رسول اللہ نہ مانے ہو جائے گا مسلمان؟ اور اگر محمد رسول اللہ ہی پڑھتا رہے، ایمان دو ذاتوں کو ماننا ہے نا، اللہ کو اور رسول کو۔ تو جب ہم نے کہا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو جب رسول کو تو تبھی مانا جب اللہ کو مان لیا۔ تو رسول کے ذکر میں یہ کمال ہے، جب حضور کا ذکر کریں تو خدا کا ذکر آٹومیٹک آ جاتا ہے، خدا کا ذکر۔ اور پھر ایک اور بات، آخری بات پھر بات ختم، بس آدھے پونے منٹ میں 1 منٹ میں میں ختم کر رہا ہوں، توجہ کریے گا۔ یا کے ساتھ اسے پکارا جاتا ہے جو دور ہو، یا کے ساتھ بندے کہتے ہیں نا یا اللہ کہو، میں اس کا جواب دے رہا ہوں، یا کے ساتھ اسے پکارا جاتا ہے جو دور ہو، یا قریب تو ہو لیکن متوجہ نہ ہو۔ اب دیکھیں یہاں کوئی بندہ بیٹھا ہے پیچھے دیکھ رہا ہو تو میں اسے متوجہ کرنے کے لیے بلاؤں گا نا، آواز دوں گا، یا بندہ دور ہے آواز نہیں سن سکتا، میں اونچی آواز سے پھر پکاروں گا نا اسے۔ تو یا کے ساتھ اسے پکارا جاتا ہے جو جہاں تو دور ہو یا قریب تو ہو لیکن متوجہ نہ ہو۔ خدا کی قسم اللہ ان دونوں چیزوں سے پاک ہے، وہ دور بھی نہیں ہے، اللہ دور نہیں ہے، اللہ قریب ہے، اور قریب ہو کے یہ نہیں کہ اس کی توجہ ادھر ادھر ہے، معاذ اللہ، توجہ ادھر ادھر مانو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ اللہ ہر وقت متوجہ ہے اپنے بندے کے ساتھ، تو پکارا تو جاتا ہی اسے ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا یا اللہ تو ہم اللہ کی ذات کو نہیں پکارتے، یہ مسئلہ یاد رکھیے گا، حکمت کا علماء نے بیان کیا۔ جب ہم کہتے ہیں یا اللہ تو ہم اللہ کی ذات کو نہیں پکارتے، اللہ کی ذات تو پہلے ہی شارع سے قریب ہے، ہم اللہ کی رحمت کو پکارتے ہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت ہر بندے کے قریب نہیں ہوتی۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، رحمت نیکوں کے قریب ہوتی ہے، ہم جیسے گناہگاروں کے قریب نہیں۔ تو جب ہم یا اللہ کہتے ہیں تو ذات باری تعالیٰ کو نہیں پکارتے،
ہم اللہ کی رحمت کو پکارتے ہیں، یا اللہ ہم تیری رحمت کو پکاریں، ہم تیری رحمت کو پکاریں، ہم تیری رحمت کو پکاریں، ہم تیری رحمت کو پکاریں۔ تیری رحمت ہے کون؟ تیری رحمت ہے کیا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرا مصطفیٰ کل کائنات کی طرف میری رحمت بن کے آیا ہے۔ تو جب یا اللہ میں ہم نے رحمت کو ہی پکارنا ہے تو ہم یا رحمت اللہ کہہ لیں یا رسول اللہ کہہ لیں۔ معنی تو ایک ہی ہے نا، معنی تو ایک ہی ہے۔ ایک بندہ مجھے کہتا ہے جی یا سے اسے پکارا، دور سے سننا یہ اللہ کی صفت ہے، دور سے سننا اللہ کی صفت ہے۔ میں نے کہا یہ تو جھوٹ بولتا ہے، دور سے سننا اللہ کی صفت ہے ہی نہیں، کیونکہ دور سے وہ سنتا ہے جو خود دور ہوتا ہے۔ دور سے سننا اللہ کی صفت، قریب سے سننا اللہ کی صفت ہے۔ دور سے سننا اللہ کی صفت نہیں، دور سے وہ سنتا ہے جو دور ہوتا ہے۔ اور اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ دور سے سننا اللہ کی صفت ہے، کوئی اور سنے گا تو شرک ہو جائے گا، تو پیارے بھائی پھر قریب سے سننا بھی تو اللہ کی صفت ہے، قریب سے سننا بھی تو اللہ کی صفت ہے، پھر جو قریب سے سنے گا وہ بھی تو مشرک ہوا نا۔ یہ کیا ہوا کہ ایک صفت میں بات ٹھہرا لو تو شرک ہو جاتا ہے، دوسری صفت میں نہیں ہوتا۔ شرک ہر جگہ شرک ہی ہوتا، شرک ہر جگہ۔ بت کو سجدہ کرنا شرک ہے کہ نہیں؟ وہ چاہے مکے میں بیٹھ کے کر لو، چاہے پاکستان میں بیٹھ کے کر لو۔ یہ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے مکے میں بیٹھ کے بت کو سجدہ کرو تو شرک نہیں ہوتا؟ کہہ سکتا ہے کوئی؟ بھائی شرک ہر جگہ شرک ہوتا، شریعت ہر جگہ ایک ہی ہوتی ہے۔ جس طرح وہاں بت کو سجدہ کرنا شرک ہے، اسی طرح یہاں بھی کرنا شرک ہے۔ اگر یہاں یا رسول اللہ کہنا شرک ہے تو پھر مدینے میں جا کے بھی کہنا شرک ہے۔ اگر یہاں ہمارے لیے یا رسول اللہ کہنا شرک ہے تو پھر صحابہ کے لیے بھی یا رسول اللہ کہنا شرک تھا۔ جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے یا رسول اللہ کہنا ہرگز شرک نہیں۔ مشکل نے جو بھیجا، مشکل نے جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ حضور فرماتے جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ تم جمعے والے دن درود بعد میں پڑھتے ہو، مصطفیٰ سے مدینے سے مصطفیٰ کے کان پہلے تمہارا درود سن لیتے۔ تو حضور درود بھی سنتے ہیں، حضور ہماری فریاد بھی سنتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ کہنا یہ قرآن و حدیث کے مطابق جائز ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، محدثین کا طریقہ ہے، بزرگان دین کا طریقہ ہے، اور یہ ہمارا طریقہ ہے اور عاشقوں کا طریقہ ہے۔ اسی لیے بھائی ہم تو ہر نماز سے پہلے، ہر اذان سے پہلے کہیں گے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ہم تو ہر جمعے کے بعد کہیں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، کیونکہ ہر نماز میں اللہ نے مصطفیٰ کو سلام رکھ دیا۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر اللہ کا سلام ہو۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو سنا سنایا اللہ سب کو عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔